بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین کون ہے؟ ان کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بیان القرآن سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز تک اکثر مفسرین ذوالقرنین سے ناواقف تھے، چنانچہ 1300 سال تک عام طور پر سکندر اعظم ہی کو لوگ ذوالقرنین سمجھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن میں ذوالقرنین کی فتوحات کا ذکر جس انداز میں ہوا ہے، یہ انداز سکندر اعظم کی فتوحات سے ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذوالقرنین کی سیرت کا جو نقشہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اس کی سکندر اعظم کی سیرت کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ بہرحال جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ ذوالقرنین قدیم ایران کے بادشاہ سائرس کا لقب تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایران کے علاقے میں دو الگ الگ خود مختار مملکتیں قائم تھیں۔ ایک کا نام پارس تھا، جس سے فارس کا لفظ بنا، دوسرا نام ماوا تھا۔ سائرس نے ان دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا، اور یوں سلطنت ایران کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ دونوں مملکتوں کے فرما روا ہونے کی علامت کے طور پر اس نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا رکھے تھے۔ اس طرح اس کا لقب ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا پڑ گیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں جدید تحقیق کو اہل علم کے حلقے میں متعارف کرانے کا صحرا مولانا ابوالکلام آزاد کے سر ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں اس موضوع پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ قدیم ایران کا بادشاہ سائرس ہی ذوالقرنین تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق کی بنیاد ان معلومات پر ہے جو شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایک کھدائی کے دوران دستیاب ہوئی تھیں۔ اس کھدائی کے دوران اس عظیم فاتح بادشاہ کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا، اور مقبرہ بھی۔ اس کھدائی سے ملنے والی معلومات کی بنا پر رضا شاہ پہلوی نے اس کی 2500 سالہ برسی منانے کا خصوصی اہتمام کیا تھا۔ دریافت شدہ مجسمے کے سر پر جو تاج تھا، اس میں بھی 2 سینگ موجود تھے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایران کا یہی بادشاہ سائرس تھا جو تاریخ میں ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے خصوصی طور پر یہ سوال کیوں پوچھا تھا، اور ذوالقرنین کی شخصیت میں ان کی اس دلچسپی کا سبب کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ملتا ہے۔ جبکہ 86 قبل مسیح کے لگ بھگ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کیا تھا، تو اس شہر کی اکثریت کو قتل کر دیا، اور زندہ بچ جانے والوں کو وہ اپنی فوج کے ساتھ بابل یا بیبیلونیا لے گیا، جہاں یہ لوگ 150 سال تک قید کی حالت میں رہے۔ جب ایران کے بادشاہ سائرس یعنی ذوالقرنین نے ایران کو متحد کرنے کے بعد اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا، تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا۔ مشرقی وسطیٰ کے موجودہ نقشے کو ذہن میں رکھا جائے تو فلسطین، اسرائیل، شرق اردن، مغربی کنارہ اور لبنان کے ممالک پر مشتمل پورے علاقے کو اس نے اس زمانے میں شام عرب یا شام، اور اس سے مشرق میں واقع علاقے کو عراق عرب یا عراق کہا، جبکہ عراق کے مزید مشرق میں ایران واقع ہے۔ عراق پر قبضہ کرنے کے بعد ذوالقرنین نے بابل میں یسیر یہودیوں کو آزاد کر دیا، اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنے ملک واپس جا کر اپنا تباہ شدہ شہر یروشلم دوبارہ آباد کر لیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کا قافلہ بابل سے واپس یروشلم آیا۔ انہوں نے اپنے اس شہر کو پھر سے آباد کیا، ہیکل سلیمانی کو بھی اثر نو تعمیر کیا۔ اسی پس منظر میں یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور اسی سبب سے ان کے بارے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا۔ تو جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔